اسحاق ڈار صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے اور اب تک کی سب سے بڑی خبر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر یہی ہے، عالمی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر یہی ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں نشریات میں۔ آپ کو مطلب نشریات پہ رہی ہے، میں آ گیا نشریات میں، اپنے آپ کو نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس سے اچھا آغاز مجھے نہیں مل سکتا ہے نشریات کا آغاز کرنے کے لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ اب سے کچھ دیر قبل کا کہ جو کہ آپ نے سنا، جس میں وہ کہتے ہیں آفٹر اے لانگ نائٹ آف ٹاکس، جو کہ ظاہر ہے بات بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ پس پردہ روابط مسلسل جاری تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں آفٹر اے لانگ نائٹ آف ٹاکس mediated by the United States of America, I am pleased to announce، اور یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت حالیہ صورتحال پر، that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire، مکمل اور فوری طور پر جنگ بندی، مکمل اور فوری طور پر سیز فائر پر اگری کر لیا ہے پاکستان اور بھارت نے، ایسا کہنا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور آگے کہتے ہیں کنگریچولیشنز ٹو بوتھ کنٹریز۔ آپ یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں بھی کسی اس ٹویٹ میں بھی ان الفاظ میں بھی کسی بھی ایک ملک کی طرف کوئی جھکاؤ یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کنگریچولیشنز ٹو بوتھ کنٹریز آن یوزنگ کامن سینس اینڈ گریٹ انٹیلیجنس، تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ سو یہ، اور اس کے بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس میں جو پہلا رد عمل آیا جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا پاکستان اینڈ انڈیا ہیو اگریڈ ٹو اے سیز فائر with immediate effect. Pakistan has always tried for peace and security in the region without compromising on its sovereignty and territorial integrity. اب سے کچھ لمحات قبل ARY نیوز سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے نائب وزیر اعظم کہتے ہیں خطے میں کسی کی بالادستی قبول نہیں ہے، ہم امن پسند ملک ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، ہم نے ہمیشہ امن کی خواہش ظاہر کی، لیکن خطے میں کسی کی بالادستی قبول نہیں ہے۔ اب جب دونوں ممالک کے درمیان ایک سیز فائر ہو گیا ہے تو ہم بھی اس کا احترام کریں گے۔ تو الحمدللہ بنیان مرصوص کہ وہ تاریخی آپریشن، کہ وہ تاریخی رات جو کہ 10 مئی کی صبح اذان فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جس کا آغاز ہوا، نعرہ تکبیر سے جس کا آغاز ہوا، اگر میں یوں کہوں کہ پھر ہم شب بھر یہ دعا کرتے رہے، ہم شب بھر یہ ورد کرتے رہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس کے بعد اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پاکستانیوں کو بہت مبارک ہو، پاکستانی قوم کو بہت مبارک ہو، تمام تر غازیوں کو سلام، تمام تر شہداء کو سلام، ارتضیٰ عباس کو سلام، محمد عمر کو سلام، محمد عمیر کو سلام، ان تمام تر بچوں کو سلام جن کا خون اس میں شامل ہے۔ شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، شہیدوں کا خون رنگ لے آیا ہے۔ الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف وہ پاکستان جو بار بار کہتا رہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، 22 تاریخ سے جب سے پہلگام کا ڈرامہ شروع ہوا، ایک الزام لگا بھارت کی طرف سے کہ پاکستان نے کیا ہے، ایک وضاحت آئی پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، ایک دعویٰ آیا پاکستان کی طرف سے کہ دنیا کے کسی بھی نیوٹرل، اور یہ کوئک سی ٹائم لائن ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ آیا کسی بھی نیوٹرل آبزرور سے اس کی تحقیقات کرا لی جائیں، انڈیا کی جانب سے خاموشی رہی۔ پاکستان بار بار دنیا کو متنبع کرتا رہا کہ یہ شرارت کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر کوئی عالمی امن کے ٹھیکیدار کو کوئی تکلیف ہے، اگر مسئلہ ہے تو انہیں روک لے، ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے۔ نہیں روکا گیا، بھارت نے جارحیت کی، پاکستان نے پھر متنبع کیا، بھارت نے پھر جارحیت کی، پاکستان نے پھر متنبع کیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ملک جو بار بار ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایک وقت آیا کہ جب معاملہ حد سے بڑھا تو پھر اسی ملک کے افواج کے ترجمان نے آ کر کہا کہ اب آپ انتظار کیجئے ہمارے رد عمل کا۔ پھر رد عمل آیا، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ سب جو کہ 61ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں جو لفظ ہے بنیان مرصوص کے، جس آیت کا خلاصہ، جس سورہ کی جو ابتدائی 4 آیات ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ایمان والو اگر جو کام کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں، اور اگر تم وہ کام کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو پسند یہ ہے، اللہ کو پسند ہے کہ جب اس کی راہ میں قتال کیا جائے، جہاد کیا جائے، اور اس انداز سے جہاد کیا جائے کہ سب بستہ ہو کر جہاد کیا جائے، اس انداز سے جہاد کیا جائے گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار، گویا بنیان مرصوص۔ پھر آغاز ہوا، پھر آپ نے ایک خبر سنی، پھر دوسری خبر سنی، پھر تیسری خبر سنی، اور یہ خبر اس خبر کی طرح نہیں تھی کہ کراچی تباہ ہو گیا، لاہور سے پانی نکل آیا، اسلام آباد سے گولے نکل آئے، پشاور سے راکٹ نکل آئے، وہاں یہ ہو گیا۔ ہر خبر کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ جب اڑی کا ڈپو تباہ ہوا آپ نے اس کی تصویر دیکھی، پٹھان کوٹ کا ایئر بیس تباہ ہوا آپ نے اس کی تصویر
دیکھی, ایک ایک جگہ کا آپ نے منظر دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے پاک فوج کے جوان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے, کامیابیاں سمیٹتے جا رہے تھے. آپریشن بنیاد و مرصوص کی مختلف جہتیں آپ نے دیکھی, سائبر اٹیک کا مظاہرہ دیکھا. دنیا حیران ہوئی کہ وہی ملک جو بھرپور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا, اس نے جب بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا تو دنیا نے وہ انداز بھی دیکھا. یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو کہتے تھے کہ دس از نن آف آور بزنس, وہ کودے بیچ میں. اور ابھی ہم آپ سے خبر شیئر کر رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک طویل رات کے بعد, مذاکرات کے ایک طویل دور کے بعد, مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بھارت اور پاکستان نے ایک مکمل اور فوری سیز فائر پہ اتفاق کر لیا. آئیے دیکھیے وہ منظر, کہ جو منظر اب ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گیا ہے. وہ منظر ہے 10 مئی کی صبح اذان فجر کے بعد کا, جب آپریشن بنیاد و مرصوص کا آغاز ہوا. Pakistan ہمیشہ زندہ باد. To them, they must hear me very clearly. You think terrorists can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal cannot intimidate us, cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. As long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. اور دنیا نے دیکھا کہ افواج ہو, ان کے سپاہ سالار ہو یا عوام ہو, جب یہ بات کہتے ہیں, جب ملی نغمے پڑھتے ہیں, جب اشعار پڑھتے ہیں, تو وہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں ہوتی, وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے, وہ حقیقی جذبات کا اظہار ہوتا ہے. گویا میں یہ کہہ لوں, مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جس مشق کا آغاز ہوا 10 مئی کی صبح 5 بجے بنیاد و مرصوص سے, جو کہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 61 سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے, گویا ابھی ہم وہاں پر پہنچے کہ اسی سورے کے تسلسل میں اگر آگے بڑھیں اور آیت نمبر 13 پر آئیں تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور تمہیں اسی انہی جو بنیاد و مرصوص کی آیت ہے اس کے کچھ آیات بعد, وہ آیت نمبر 4 ہے اور یہ آیت نمبر 13 ہے, سورہ صف کا حصہ ہے. فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا, اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. جسے تم چاہتے ہو وہ اللہ کی مدد, وفتح قریب, اور جلد فتح یابی ہے. وبشر المؤمنین, یہ بشارت ہے, یہ خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ مؤمنین کے لیے. گویا اس کا ترجمہ یہ ہوا, اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو, وہ اللہ کی مدد ہے, وہ جلد فتح یابی ہے. ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. سو الحمدللہ ہم سب سرخرو ہیں, الحمدللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. ہم ہمیشہ کہتے تھے وقت آیا تو ہم ثابت کریں گے, اور وقت آ گیا اور ثابت کر دیا الحمدللہ.